کہ سنا تمہارا جو نہیں ہوتا ہمارا ہو نہیں سکتا زمانے میں محمد سا پیارا ہو نہیں سکتا ماشاءاللہ سبحان اللہ. انا درخواست کروں گا فاضلہ بن حاجی قرآن شاگرد منظوم سید شیخ الاسلام پریزیڈنٹ وومن لیگ منہاج القرآن انٹرنیشنل سویڈن محترمہ نادیہ سلمہ سے کہ وہ تشریف لائیں اور آج کی ہماری خصوصی ڈاکٹر حسن محی الدین صاحب اور آپ کے ساتھ تشریف لانے والے تمام مہمانان گرامی کو سلام پیش کریں. محترمہ نادیہ سلمہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. صدق الله العظيم. محترم مکرم علماء کرام فضلاء اعظام، معزز خواتین و حضرات، منہاج القرآن اسٹاک ہوم میں منعقد اسٹاک ہوم کی سرزمین پر منعقد ہونے والے خوبصورت معراج النبی کانفرنس کے جملہ شرکاء منہاج القرآن سویڈن کے صدر محترم بابر شفیع شیخ صاحب اور منہاج القرآن یورپین کاؤنسل کے جنرل سیکرٹری محترم حسن بستان صاحب، منہاج القرآن سویڈن کے سرپرست محترم راجہ تنویر صاحب
اور منہاج القرآن سویڈن کے نائب صدر جنرل سیکرٹری محترم ڈاکٹر ذیشان صاحب، منہاج القرآن اسٹاک ہوم کی مختلف LECs کے جملہ صدور جنرل سیکرٹریز، جملہ فورمز کے جملہ صدور جنرل سیکرٹریز، سربراہان اور بالخصوص آج کی اس خوبصورت پروقار آپ دنیا جب پروٹوکولز کا جائزہ لیتے ہیں اور وہ دعوت نامے جو علی سبیل تنزل جو ہم ایک دوسرے کو دیتے ہیں، ان دعوت ناموں کی حیثیت اور میں آپ کو بڑے آسان اور بڑے سلیس اور واقعاتی اور تجرباتی انداز سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس سفر اسراء اور معراج کی چند حقیقتوں سے آگاہ آپ شاید ہوں گے، مگر چند اور حقیقتوں سے پردہ ہٹانا چاہتا ہوں۔ دعوت کا تعلق دعوت دینے والے اور مدعو جسے دعوت دی جائے اس سے ہے۔ علی سبیل تنزل ہم بھی کسی کو اگر دعوت دینا چاہیں، اگر کوئی آپ کے قریب ہو، آپ کا دوست ہو اور تعلق مناسب ہو تو آپ اسے بھی دعوت دیتے ہیں، مگر اس کے لیے طریقہ کار کیا اڈاپٹ کرتے ہیں؟ آپ اسے دعوت نامہ بھیج دیتے ہیں۔ واٹس ایپ کا دور ہے، پہلے ای میل کا دور تھا، وہ دعوت نامہ ای میل کر دیا کرتے تھے۔ اس سے پہلے فیکس کا دور تھا، فیکس کر دیا کرتے تھے، بائی پوسٹ بھیج دیا کرتے تھے۔ دور بدل گیا اور اب واٹس ایپ کا دور ہے، تو اب اس کو واٹس ایپ کر دیتے ہیں، اور اگر تھوڑا سا پرتکلف انداز اپنانا چاہیں یا اڈاپٹ کرنا چاہیں تو آپ زیادہ سے زیادہ یہ کرتے ہیں کہ آن لائن آپ دعوت نامہ تیار کر کے وہی بھیج دیتے ہیں، اور کچھ لوگ تکلف نہ کرنا چاہیں تو وہ چند عبارتیں لکھ کر دعوت، وینیو، ٹائم اور اس کا پتہ، اس کا ایڈریس لکھ کر بھیج دیتے ہیں، اور وقت مقرر سے اس شخص کو آگاہ کر دیتے ہیں کہ یہ دعوت فلاں جگہ پر فلاں وقت اور فلاں نوعیت کی، فلاں مناسبت کی دعوت۔ یہ ایک دعوت کا ایک مناسب انداز ہے۔ پھر راجہ تنویر صاحب کہیں کہ نہیں، میرا کوئی پیارا ہے جسے میں پیار کرتا ہوں، میں اسے اپنے خاص انداز سے یا محترم
رانا وقار صاحب کہیں کہ بھئی میرا کوئی یونان کا جاننے والا ہے، کوئی 10 15 20 سال ہم نے گزارے ہیں، میں اس کو اپنے گھر یا اپنی صاحبزادی یا صاحبزادے کے دعوت ولیمہ پہ بلانا چاہتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ وہ آئے۔ آج کل کی جو دعوتیں ہیں کچھ فارمیلٹیز کے لیے ہوتی ہیں اور کچھ ریالٹی کے لیے ہوتی ہیں۔ آپ کچھ دعوتوں میں چاہتے ہیں کہ وہ آئے بھی، تو اس کے لیے پھر بر وقت دعوت نامہ لکھا جاتا ہے، پھر وہ بر وقت آپ بھیجتے بھی ہیں، اس کو ڈیزائن بھی کرتے ہیں، خوبصورت انداز سے واٹس ایپ بھی کرتے ہیں، پوسٹ بھی کرتے ہیں۔ پھر زیادہ سے زیادہ اگر قریب ہو اور آپ چاہتے ہوں کہ وہ وقت مقرر پر خان صاحب آ جائے تو آپ واٹس ایپ کال بھی کر دیتے ہیں اور فون کال پر تاکید کر کر کہتے ہیں کہ میرے بھائی یہ خاص دعوت ہے، میرے بیٹے یا بیٹی کی دعوت ولیمہ ہے، یہ سیریمنی ہے یا برتھ ڈے ہے، کوئی تقریب ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ ضرور آئیں اور اپنی ڈائری میں لکھ لیں کہ یہ وقت کہیں اور انگیجمنٹ کا نہ نکل آئے، یعنی بر وقت اپنی ڈائری میں یہ ٹائم مینشن کر لیں، رجسٹر کر لیں، تاکہ میری دعوت کا ٹائم بھول نہ جائے۔ تو پھر آپ اس کو دعوت بھی بھیجتے ہیں، وقت مقرر بھی بتاتے ہیں، فون بھی کرتے ہیں، حافظ صاحب پھر تاکیداً فون کر کے کہتے ہیں بھول نہ جانا اور وقت مقرر پر ضرور آنا۔ پھر اس کو ایک کرٹسی کال اور ایک اتصال محبت کر دیتے ہیں، ایک محبت بڑی کال کر دیتے ہیں، کہتے ہیں میرے بھائی آپ کے بغیر تو یہ دعوت ہونی ہی نہیں۔ یہ ایک اور لیول ہے، آپ کو میک شور کرنا ہو کہ وہ آئے اور ضرور آئے، تو آپ کہتے ہیں کہ حضرت والا تشریف بھی لانا ہے اور آپ کے بغیر دعوت ہونی ہی نہیں۔ تو آپ ذرا تیسرے لیول پہ چلے جاتے ہیں، ایک فون کال کر دی، تاکید کر دی، اور تیسرا اپنی محبت کا اظہار کر دیا کہ اگر آپ نے کوئی دعوت میرے بغیر نہیں کی تو میری دعوت بھی آپ کے بغیر نہیں ہوگی۔ یہ تیسرے لیول پر آ گئے۔ پھر اس کے بعد ایک اور لیول ہے، اگر آپ چاہیں کہ وہ بیرون ملک رہتا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ آئے اور دل اتنا قریب ہے کہ دل تڑپ رہا ہو، دھڑک رہا ہو اور اس کا منتظر ہو، تو آپ کہتے ہیں کہ میں آپ کو دعوت بھی دے رہا ہوں، مدعو بھی کر رہا ہوں اور دعوت نامے میں آپ کا نام بھی لکھ رہا ہوں۔ دعوت نامے میں آپ کا نام بھی لکھ رہا ہوں اور آن ٹاپ آف دیٹ ایڈیشنلی آپ اظہار محبت یوں کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں بلکہ میں ٹکٹ بھی بھیج رہا ہوں تاکہ بھول نہ جانا اپنے وقت پر آنا، اور وسائل کی وجہ سے کہیں تمہاری شرکت جو وہ غیر یقینی نہ ہو جائے اور تمہاری شرکت خطرے میں نہ پڑ جائے، تو آپ کہتے ہیں کہ میرے بھائی میں دعوت بھی دے رہا ہوں، فون کال بھی کر رہا ہوں، ٹکٹ بھی بھیج رہا ہوں، وقت کا بھی بتا رہا ہوں اور دعوت نامے میں آپ کا نام بھی لکھ بیٹھا ہوں، اب آپ مس نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ اگلا لیول آ گیا، یہ بہت بڑا لیول ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھیں، مجھے ابھی آیا جو آفیسر تھے اور انہوں نے ایڈیشنل کورنگ لیٹر میں اپنا اظہار خیال بھی کر کے دیا اور اپنی دلچسپی کا اظہار بھی کیا، لیٹر بھی دیا، کورنگ لیٹر بھی دیا، واٹس ایپ پر ایڈیشنل میسج بھی بھیجا اور اس کی اہمیت پر بھی زور دیا اور یہ بھی کہا کہ ہم آپ کا انتظار کریں۔ اب یہ دعوت کا ایک اور انداز ہے۔ اب جو چوتھا انداز یہ میں عرض کر رہا تھا کہ کوئی کہے کہ ہاں بھائی میں ٹکٹ بھی بھیج رہا ہوں، دعوت نامے میں آپ کا نام بھی لکھ رہا ہوں اور اپنی ڈائری میں لکھ لیں کہ یہ تاریخ آپ کی
یہ فکس کر لیں اور میک شور کر لیں کہ اپنی کوئی اور مصروفیت آئے نہ آ جائے، اس پر آنا ضرور ہے، مجھے بڑی دیر سے آپ کا انتظار ہے، بڑی دیر سے آپ کا انتظار ہے۔ اب یہ کہہ کر بات ابھی تک بنی نہیں، اس کا مطلب ہے کہ اس سے اوپر بھی ایک اور درجہ ہے، اور وہ درجہ یہ ہے کہ جب آپ کا کوئی اور محبوب ہو اور اتنا محبوب ہو کہ جس جیسا اور جس کا ثانی کوئی نہ ہو، تو پھر آپ کی دعوت اور آپ کی محبت کا عالم یہ ہوتا ہے، عالم یہ ہوتا ہے کہ آپ فون بھی کرتے ہیں، بہت سے سورے فون بھی کرتے ہیں، کال بھی کرتے ہیں، بلکہ ایک لیول یہ ہوتا ہے کہ کوئی بہت ہی زیادہ محبوب ہو تو بلکہ آپ ملاقات کر کے اسے ٹائم سیٹ اپ کر کے آتے ہیں کہ آپ کو دعوت بالمشافہ دے رہا، دعوت